السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو اردو ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کلثوم فاطمہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے قسمت ناول از قلم رحیلہ خان کی قسط نمبر 4۔ آل رائٹ ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ روڈ ہیرو، کزن بیس رومانٹک، سیکنڈ میرج انوسینٹ ہیروئن۔ بھائی ہمیں کالج آپ کے ساتھ جانا ہے، عریش ناشتہ کرتی ہوئی احراز سے بولی۔ ہاں نا بھائی، آج ہم آپ کے ساتھ جائیں گی اور ہم اپنی دوستوں کو دکھائیں گے کہ آپ میرے جیجو ہیں۔ کیوں؟ کس خوشی میں میں تم بلیوں کو چھوڑ آؤں؟ وہ ناشتے سے جنگ کرتا بولا۔ آپ کی منگنی کی خوشی میں۔ ابھی تو ہم نے آپ سے گفٹ بھی لینے ہیں، اور ہمارے جو گفٹ آپ لائے تھے وہ کدھر ہیں؟ ہمیں دیے کیوں نہیں؟ بس آج سے منال آپی آپ سے پردہ کریں گی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ رمل کی بات کو انجوائے کر رہے تھے۔ ویٹ کزن صاحبہ، یہ پردہ کیوں کریں گی منال جب تک آپ ہمیں گفٹ نہیں دو گے؟ رمل ٹھیک کہہ رہی۔ منال تو سر نیچے کیے ان کو کوس رہی تھی، جو سب کے سامنے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہی تھیں، اچھا ٹھیک ہے، پٹاخہ دے دوں گا گفٹ، بٹ نو پردہ، اوکے؟ یس، چلو ڈراپ کر دوں تم لوگوں کو۔ چڑیلیں پیچھے پڑ گئیں۔ احراز بیٹا، ان کو گفٹ دینا ہی پڑیں گے، جو وہ منہ میں بڑبڑایا۔ وہ سب کو بائے بولتی بیگ کندھے پر ڈالے باہر کو لپکی۔ جہاں احراز گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا وہ دونوں پیچھے بیٹھیں۔ احراز جو فون چیک کر رہا تھا دونوں کو پیچھے بیٹھا دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا۔ شہزادیوں، اترو تم دونوں گاڑی سے، احراز نے کہا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ رمل نے پوچھا۔ احراز پیچھے مڑے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ تم دونوں میں سے ایک آگے بیٹھو، میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ اچھا، میں آتی ہوں بھائی، عریش جلدی سے کہتی آگے بیٹھی اور وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ جیسے ہی گاڑی کالج کے سامنے رکی، ان دونوں کی کلاس فیلو گیٹس کے پاس کھڑی تھیں۔ ان کو گاڑی کے ساتھ اترتا دیکھ ان کی جانب لپکیں۔ احراز ان کو چھوڑ کر سن گلاسز لگائے گاڑی اڑا لے گیا۔ رمی، یہ ہینڈسم سا لڑکا کون تھا؟ ایک نے پوچھا۔ کون؟ ارے جس کے ساتھ تم لوگ آئی ہو۔ اچھا، وہ عریش کا بھائی اور میرا جیجو ہے۔ بس جیجو کہنے کی دیر تھی، سب کے چہرے بجھ سے گئے اور عریش سر نیچے کیے مسکراہٹ روک رہی تھی کہ ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ تمہاری اپی بہت لکی ہے کہ ان کو اتنا خوبصورت ڈیشنگ لڑکا ملا جو اپنی پرسنالٹی سے کسی کو بھی گھائل کر سکتا ہے۔ جی، تم لوگ گھائل ہوگی تو چلو اپنے زخموں کو سٹچ کرو اور کلاس میں چلو، دیر ہو رہی ہے۔ رمل سب کو ڈپٹی کلاس میں لے گئے۔ واہ آپی، ماشاءاللہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ منال نے لائٹ پیرٹ کلر کی میکسی پہن زیب تن کر رکھی تھی اور بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ منال تیار ہو کر رمل کے کمرے میں آئی تاکہ اس کو تیار کر دے۔ رمل کو تیار ہونا نہیں آتا تھا، منال اور عریش ہی اس کو تیار کرتی۔ رمل کے منہ سے تعریف سن کر بلش کرنے لگی۔ او بلش، ہاں؟ احراز بھائی کے سامنے تو آپ سر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ چپ جھلی نہ ہو تو۔ سب ریڈی ہیں تقریباً، جلدی سے چینج کر کے آؤ، منال نے کہا۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ عریش رمل کے کمرے میں تیار ہوئے آئی۔ منال نے عریش کو دیکھا جو پستہ کلر کی میکسی پہنے بالوں کی ہائی ٹیل پونی بنائے بہت پیاری احراز کی کاپی لگ رہی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی شکلیں کافی ملتی تھیں۔ گڑیا بالکل پیاری، بالکل احراز کی طرح۔ بے ساخت اس کے منہ سے نکلا اور عریش مسکراتی آنکھیں مٹکانے لگی۔
اوہ، اس کا مطلب میرا بھائی آپ کو بہت خوبصورت پیارا لگتا ہے، وہ اس کو حق کیے بولی، جس پہ وہ بلش کرتی مسکرا دی۔ رمل کی غصے بھری آواز گونجی، اف آپی، کیا یہ بیڈ شیٹ اٹھا کے پہنا دی ہے مجھے؟ وہ میکسی کو دونوں ہاتھوں میں اوپر کو اٹھائے باہر نکلتی ہوئی بولی، اس نے کبھی بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کی تھی۔ سمپل سوٹ، شورٹ فراک، کرتی پاجامہ پہنے ہوتے، اور آج منال نے اس کو یہ ڈریس نکال کر دیا تھا کہ وہ تینوں بہنیں شادی میں سب سے مختلف اور پیاری نظر آئیں۔ اس کو تو چھوڑو، منال نے اس کے دونوں ہاتھوں سے میکسی آزاد کروائی۔ کوئی نہیں، بیڈ شیٹ اتنی پیاری تو لگ رہی ہے۔ ہاں نا رمی، اتنی کیوٹ لگ رہی ہو، 15-16 سال کی چھوٹی سی لڑکی۔ ارش اس کو دیکھے بولی، ریشو تم بھی آج بجلیاں گرا رہی ہو۔ رمل نے ارش کو اتنا خوبصورت بنا دیکھ کر کہا، بیٹھو ادھر۔ منال نے اس کی گھنی پلکوں پہ مسکارا لگایا، ہلکی ریڈ کلر کا لپ گلوس لگایا اور اس کے لمبے بالوں کو فولڈ کر کے میسی جوڑا بنایا۔ پرفیکٹ۔ رمل بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خاص کر اس کی آنکھوں، اور میکسی کا رنگ ایک جیسا تھا، لائٹ بلو رنگ کی میکسی بہت اس پر جچ رہی تھی۔ چلو جلدی۔ وہ تینوں جلدی سے پورچ میں گئیں جہاں سب تیار تھے۔ احراز بلیک کلر کی جینز شرٹ پہنے، اس پر بلیک ہی جیکٹ پہنے انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ تو بس منال کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ چڑیلیں پریاں کب سے بننے لگیں ماں؟ وہ زبیدہ بیگم کے کندھے پر تھوڑی رکھے ٹکائے ان دونوں کو دیکھ کر بولا، بھائی ہم پریاں ہی ہیں، جن کو جیلسی ہوتی ہے اس لیے وہ ایسے۔ آج تو کوئی چاند جیسا پیارا لگ رہا ہے۔ احراز نے منال کو دیکھ کر سرگوشی کی، جسے رمل اور ارش نے بخوبی سنا۔ ایکسکیوز می، میری اپی ہمیشہ سے ہی چاند جیسی پیاری لگتی ہیں۔ رمل نے تنک کر کہا، لو جی، کباب میں ہڈی بندہ تعریف بھی نہیں کر سکتا، میں کوئی ہڈی وڈی نہیں ہوں، ایسے تو پھر ہم سب ہڈیاں ہیں جو یہاں کھڑے۔ اس کی بے تکی بات پر ارش کا زوردار قہقہ گونجا۔ جو سب بڑے کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے، ارش کی طرف دیکھا تو کھسیانی ہنسی ہنس دی۔ وہ سارے گاڑیوں میں سوار ہوئے اور گارڈ کی گاڑیوں کے ہمراہ مینشن سے آگے پیچھے نکلے۔ احراز گیلانی کی فیملی نے ان کا پروقار ویلکم کیا۔ کچھ لڑکیاں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے گئیں اور عورتیں بیٹھی باتیں کرنے لگیں۔ چچ۔ رمل نے ارش کو اس طرح کی ہلکی آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا جو لڑکیوں کا ڈانس دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے رمی؟ ارش نے لٹ مارے انداز میں جواب دیا، سن نا، میں کہہ رہی ہوں، یہ کتنے چپکو ہیں، نہ اٹھنے ہی نہیں دے رہے، میں اٹھتی وہ ساتھ والی لڑکی مجھے کھینچ کر بٹھا دیتی۔ رمل نے ارش کے کان میں سرگوشی کی، کیوں، تمہیں یہاں کون سا پارک نظر آ رہا ہے جو بار بار اٹھنے کے دورے پڑتے ہیں؟ یار میرا دم گھٹ رہا ہے، اس لیے لان میں جانا ہے، رمل نے کہا۔ اچھا تو پھر جاؤ باہر کچھ دیر۔ رمل اٹھی اور باہر کو چل دی۔ وہ کھڑی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی اور خوبصورت پھول دیکھ رہی تھی جو ہوا میں لہراتے رقص کرتے بھا رہے تھے۔ ہیلو! اچانک اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ رمل ڈر کے پیچھے مڑی تو ایک 18-19 سال کے لڑکے کو کھڑا دیکھا جو اسی کا ہم عمر لگ رہا تھا۔ جی کون آپ؟ میں ساحر گیلانی، اور آپ؟ رمل سلطان۔ رمل اس کو پہچان گئی تھی کہ وہ دادا جان کے دوست کا پوتا ہے۔ نائس نیم۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس کھلی ہوا لینا چاہتی تھی، اس لیے آ گئی۔ احراز جو کال سننے باہر نکلا تھا، ایک لڑکے کو رمل کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ خدا حافظ کہتا فوراً اس کی طرف آیا۔ احراز بھائی آپ؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر رمل سے بولا، جو دیکھنے میں کافی چالاک اور تیز تراز لگتا تھا۔ وہ بھائی میں باہر آئی تھی،
دل گھبرا رہا تھا اس لیے آپ کی تعریف۔ احراز نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ اوکے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ رمل کو دیکھ کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ رمل، تم اس لڑکے سے بات کیوں کر رہی تھی؟ مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا۔ احراز بھائی، مجھے نہیں پتا تھا، یہ خود ہی ادھر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بی کیئرفل، اس طرح کے لڑکے ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی نظروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جی بھائی، چلو اندر آؤ۔ وہ اس کو ساتھ لیے اندر بڑھا۔ منال جو کھڑی عرش کی بات سن رہی تھی کہ بائیں طرف احراز کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں۔ احراز چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ اچھا، پہلے تعریف کر لوں پھر ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مجھے پتا ہے میں پیاری لگ رہی ہوں، آپ ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کس نے کہا پیاری لگ رہی؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو منال اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کیے اس کو دیکھنے لگی۔ مطلب میں پیاری نہیں لگ رہی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ تو پیاری سے بھی مہا پیاری، کوئی معصوم سی پری پیکر لگ رہی ہیں ہو۔ مجھے آپ کی اسی معصومیت نے گھائل کیا ہے۔ وہ بلش کرتی نظریں جھکا گئی اور احراز اس کو دیکھتا رہ گیا۔ صفدر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اظہار گیلانی نے کہا۔ ہاں ہاں بولو، تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے اور اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے جب اظہار گیلانی نے کہا، میں چاہتا ہوں تمہاری پوتی رمل میرے گھر کی بہو بنے۔ صفدر اقبال نے اس کی طرف دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اظہار، یہ وقت نہیں ان باتوں کا۔ اور رمل میری بچی بھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، یہ حق میرے بیٹے اور بہو کا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ رمل ابھی بچی ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں اپنے پوتے کی شادی کی، دونوں کی پڑھائی مکمل کر لیں پھر ان کی شادی کر دیں گے۔ نہیں اظہار، میں بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ 5 سال تک رمل کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اظہار خاموش ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ Thanks for watching this video. Please must subscribe our channel.